इंशाअल्लाह सारे वादा करो अल्लाह के घर बैठ के कैसी दोबारा नमाज नहीं छेड़नी। मेरे प्यारे भाई नमाज का तोहफा इतना प्यारा तोहफा है ना, अल्लाह पाक ने अपने नबी पाक से दीन नाज़िल कीता, दीन दी गल्लां दसियां। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا واتقوا الله الذي
جو اللہ کی اس پوری کائنات کا اکیلا خالق مالک رازق اور داتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین میرے تھوڑے دلہ کی بہار سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت واسطے۔ عزیز دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ ذوالجلال والاکرام کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ پاک نے سانو اپنے تعلق کرا کے خطبہ جمعہ نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی توفیق ہے کہ اسی مسجد کے اول وقت آ کے جمعہ پڑھنے واسطے آئے، خطبہ سننے واسطے۔ اور عزیز دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے سانو قرآن و سنت یا باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک اپنی رحمت قبول فرمائے۔ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں، جو سماعت فرماؤ، اللہ پاک سمجھے نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک خطبہ کی وقت مبارک دن میں بات بیان کرنی ہے۔ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعاواں دے مستحق کس طرح بن جاتے ہیں۔ جڑی آیات مبارکہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے میرے تھوڑے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی فضیلت بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فضیلت والی انتہائی جامع۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لوگوں واسطے باعث سکون ہے۔ میرے نبی پاک نے اپنے صحابہ واسطے دعا کی دیا، وہ فائدے مند اور سکون کی دعاواں نے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام بڑے خوش قسمت لوگ تھے جنہیں وقت در وقت آ کے سونے نبی پاک دے کو دعاواں لیا کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ واسطے دعاواں کریا کرتے۔ اور اسی بھی دنیا دے کے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاواں دے مستحق کو بات سکتے ہیں۔ اسی بھی دعاواں لے سکتے جس طرح صحابہ کرام نے سونے نبی پاک دے کو دعاواں لیا نے۔ اللہ پاک نے اپنی زندگی کے اندر سکون پیدا کرتا، انہوں نے آخرت بھی سکون والی بنا دیتی۔ ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ میری زندگی سکون والی بن جائے، میری قبر کے اندر اللہ سکون پیدا کر دے، اور آخرت کے اندر قیامت والے دن، وہ دن جب 50,000 سال کا دن ہوئے گا، اللہ پاک وہ دن میرے واسطے سکون والا بنا دے۔ وہ کس طرح بنے گا؟ جنہوں سے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاواں لگا کے جس طرح صحابہ کرام نے لیا نے، اللہ پاک سانو بھی سونے نبی پاک کی دعاواں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیڑے عمل نے میں انشاءاللہ بھی بیان کروں گا، چاند کیسے واقعات بیان کروں گا جنہاں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ واسطے دعاواں کیتیاں نے، اور انہاں دے دعاواں دا اثر اللہ پاک نے دنیا دے اندر صحابہ کرام دکھا دیتا۔ آؤ ذرا غور کرنا، امام الانبیاء سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ واسطے اللہ دے کول دعاواں کریا کرتے کہ اللہ پاک اپنے سونے نبی پاک کی دعا نو قبول کر کے صحابہ کرام دنیا دے اندر انہاں دعاواں دا فائدہ دکھاندے۔ صحابہ کرام دنیا دے اندر انہاں دعاواں دا فائدہ ملدا، جس طرح پچھلے جمعے دے اندر میں دسیا سی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے سونے نبی پاک نے دعا کی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی، اے اللہ سونے میرے معاویہ نو ہدایت دکھانے والا بنا دے، اللہ میرے معاویہ نو ہدایت دکھانے والا بنا دے، اور اللہ سونے میرے معاویہ نو ہدایت یافتہ بنا دے، اللہ سونے میرے معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب کر۔ میرے آقا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے تین دعاواں کیتیاں نے جڑیاں کائنات دے رب نے قبول کیتیاں نے۔ میرے پیارے بھائیو، کتنی
اتنی عظیم شخصیت ہے میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی معاویہ واسطے دعاواں کیتیاں نے کائنات دے اپنے قبول بھی کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ وہ کتنے میرے پیارے بھائی ایسے لوگ نے جنہیں جناب معاویہ کی شان دے اندر تبرہ کرتے نے ایسے لوگ دنیا دے اوپر رہ کے اپنی آخرت برباد کرتے پے نے وہ اتنا لوگوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوئے گا دوسرے نمبر پہ میرے پیارے بھائیوں میرے آقا علیہ السلام نے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی تھی اور سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی یہ دعا کی جاؤ نظر بیکنا میرے آقا فرماتے نے اللہ سونیا میں ان تمت نال محبت کرتا ہوں کائنات یا ربا میں ان تمت نال پیار کرتا ہوں اللہ میں حسن دے نال بھی محبت کرتا ہوں پیار کرتا ہوں اللہ سونے میں اسامہ دے نال بھی محبت کرتا ہوں اللہ جی جس طرح میں دنیا دے ہوتے ان تمت نال پیار کرتا اللہ تو ہی ان تمت نال پیار کر اللہ تو ہی اللہ کے نال محبت کر دعا کرنے والی ذات سونے نبی پاک کی دعا ہے اولاد ذرا دیکھنا میرے پیارے بھائیو حدیث سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑو دعا والے دے پینے صحابہ پکتر پکتر سونے نبی پاک نے بڑو دعا والے آکار دے اولاد ذرا دیکھنا حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے احد والے دن سونے نبی پاک نے میرے واسطے دعا دو دعا کیتیاں نے جنہاں دعاواں اللہ نے قبول بھی کیتیاں نے اللہ نے دنیا دے تے دعاواں دا فائدہ بھی دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے سیدنا اپنے صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی تھی پہلی دعا تے غور کرنا میرے آقا فرماتے نے اللہ میرے سعد نو اللہ مہر کر دے تیر اندازی دے اندر اللہ میرے سعد نو تیر اندازی دے اندر قوت عطا کر اللہ نو تیر اندازی دے اندر اللہ مہر کر دے پہلی دعا میرے نبی پاک نے کیتی ہے تے دوسری دعا میرے آقا نے کیڑی کیتی ہے میرے آقا فرماتے اللہ میرے صحابی سیدنا سعدی اللہ دعا قبول فرما اللہ جڑی بھی دعا کرے اللہ سونے دعاواں قبول کرنے والا ہے میرے صحابی کی دعاواں قبول فرما سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی دعا کرتے نے جڑی بھی دعا کرتے نے نبی پاک جڑی بھی دعا کرتے نے کائنات دا رب قبول کرتا ہے کیوں دعا قبول ہوندی ہے کیونکہ سیدنا سعد واسطے دعا میرے آقا نے کیتی ہے اللہ کے پیارے حبیب نے کیتی ہے اور نبی جڑا دعا کرتا اللہ رد نہیں کرتا اور میرے پیارے بھائیو سیدنا سعد واسطے میرے آقا نے دعاواں دو کیتیاں نے سیدنا سعد فرماتے نے میں جڑی بھی دعا اللہ کے کولوں کردا ہاں اللہ میری دعا نو جلد قبول کر لیندے نے فرمایا کہ میں اللہ کے کولوں جدوں بھی دعا کردا اللہ میری دعا نو جلدی قبول کرتے ہیں کیوں جلدی قبول کرتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے واسطے دعا کی ہے اور میرے پیارے بھائیو اگے ذرا غور کرنا توجہ کرنا حضرت ام سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی خدمت میں چھڑ گئیاں اللہ نے نبی جی اے میرا بیٹا سے تو ہماری خدمت کرے گا سیدنا 10 سال سونے نبی پاک کی خدمت کیجئے ایک دن سیدنا ام سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے رلا کے آنکیاں نے کہہ لگی اللہ نے نبی جی اے میرا بیٹا سے جن نے 10 سال تو ہماری خدمت کیجئے اللہ نے نبی جی تو ہماری خدمت کرتا ہے اللہ نے نبی جی میرے بیٹے واسطے دعا کر دیو اللہ نے نبی جی میرے بیٹے واسطے دعا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی واسطے دو دعا کیتیاں نے میرے آقا فرماتے اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ میرے آقا نے دو دعا کیتیاں نے اللہ سونے انس کے مال کے اندر برکت پا دے اللہ انس کے مال کے اندر برکت پا دے اور اللہ انس کی اولاد کے اندر برکت عطا کر دے دو دعاواں میرے نبی پاک نے کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ سیدنا رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اور لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کے نال اللہ نے میرے مال کے اندر اتنی برکت پائی اللہ پاک نے اتنی برکت پائی لوگوں نے پاک سال اندر ایک
دفعہ پھل دیتے ہیں تے میرا باغ سال دے اندر 2 دفعہ پھل دیتا کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ دعا سونے نبی پاک نے کی ہے، دعا اللہ کے پیارے حبیب نے کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ دوسرے رب تسیران فرماتے رہے نبی پاک کی دعا کی برکت کی وجہ دلال اللہ پاک نے میری اولاد تے میری اولاد کی اولاد کے اندر اللہ نے اتنی برکت پائی کہ اپنی زندگی کے اندر 100 تو زیادہ اپنے اولاد میں کیے، اپنی اولاد نے اپنی بچہ کی اولاد میں کیے۔ اللہ تعالی نے اولاد کے اندر اتنی برکت پا دی پیارے پیارے بھائیو، معلوم ہویا بندہ اپنے مال واسطے اللہ کے کولوں دعا کر سکتا ہے۔ اللہ بندہ اپنے مال واسطے اللہ نے بولو دعا کر سکتا ہے، یہ تو کوئی یاد نہیں، اللہ وقت کو گناہ کی بات نہیں کہ بندہ اپنے واسطے دعا نہ کرے، دعا کرنی چاہیے بندے کو اپنے مال واسطے بھی اپنی اولاد واسطے اللہ نے بولو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا قبول کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ ہی دعا قبول کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندیاں کی دعا رد نہیں کرتے۔ میرے پیارے بھائیو جدوں بھی دعا کرنی ہے تے کدے کول کرنی ہے؟ ایکو کرنی ہے اللہ پاک نے کول کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ کیوں کائنات کا رب دعا سننے والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں بھی زندگی کے اندر کوئی بھی دعا کی ہے، کوئی بھی پریشانی آئی ہے، کوئی بھی دکھ آیا، کوئی تکلیف آئی ہے، میرے آقا نے دعا کی ہے تے کدے کول کی ہے؟ اپنے رب دے کول کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ کیونکہ رب نے سب پیدا کیتا ہے، اللہ پاک نے سب نعمت عطا کی ہے، جدوں بھی منگنا اللہ دے کول منگنا ہے۔ سیدنا سوال نبی پاک نے تو دعا کیتیاں اللہ سونیا مال دے اندر اور انتری اولاد دے برکت پا دے، اللہ پاک نے تو نے دعا قبول کیتیاں۔ میرے پیارے بھائی جو اللہ مال عطا کر دے تے پھر مال تو بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، مال آ جائے آکڑنا نہیں، شوخیاں کی کہانیاں تکبر کی چال نہیں چلنی، اللہ مال عطا کر دے کہ اس مال کو اللہ کی راہ اندر خرچ کرنا ہے، نیکی کے کموں میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، اپنے بیوی بچہ کے صدقہ سمجھ کے مال کو خرچ کرنا ہے، اپنی امی اپنے ابو کے مال خرچ کرنا ہے، عزیز و کر رشتہ دار نے کمزور مارے غریب نے مسکین یتیم نے انہوں نے اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے مال دیتا ہے اللہ کی راہ اندر خرچ کرنا ہے، یہ مال کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ کل قیامت اس مال دے پر اللہ پاک نے حساب بھی لینا ہے، جتنا مال زیادہ ہوئے گا اتنا اللہ پاک نے حساب بھی لینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اور ذرا کے اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع تے بدر والے آواز سے دعا کی تھی، جدو بدر دی لڑائی ہوئی نا مسلمان دے کافروں کے درمیان 313 میرے نبی کے صحابی نے انہاں دے اندر بچے بھی نے بڑے بھی نے جوان بھی نے ادھر 1000 کا لشکر ہے، کسی دے کول پہلا بندر جتی پان واسطے نہیں، کسی دے کول تلوار تے ڈال کوئی نہیں، کسی دے کول سواری بھی کوئی نہیں، کہ کوئی کھان واسطے کوئی اچھی چیز بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی پاک نے اس موقع تے اللہ دے کول دعا کی تھی بدر والے آواز سے کہ کائنات دے رب نے سونے نبی پاک کی دعا نو قبول کیتا ہے، اللہ پاک نے دکھا بھی دیتا اور ذرا دیکھنا میرے آقا فرماتے ہیں اے اللہ سونیا اکثر ان لوگوں کے درد کے پیر نے اللہ دے میرے صحابی جڑے نے اللہ تیری راہ تے لڑن واسطے آئے نے، اللہ ننگے پیری نے، اللہ کا کوئی جتیاں کوئی نہیں، میرے آقا فرماتے اللہ انہاں دے کول سواریاں بھی کوئی نہیں، اللہ ننگے پیر بھی نے، کائنات دے رب سواریاں بھی کوئی نہیں، اگر آقا فرماتے ہیں اللہ انہاں دے کول لباس بھی نہیں کہ اللہ انہاں کو انہوں کھانا بھی کھلا دے، اللہ انہوں سحر بھی کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا کیجئے کہ نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ پاک نے قبول فرمایا۔ میرے پیارے بھائیو جنہوں اللہ پاک نے اپنے نبی نو اور صحابہ کرام نو فتح عطا کی تھی، بدر دی لڑائی تے فتح ہو گئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے فتح دیتی نا تے میرے پیارے بھائیو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جدوں جنگ تو واپس آتے پے نے انہاں دے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جس کول ایک ایک سواری یا 2 سواریاں نہ ہون، نبی پاک کی دعا دی برکت نال اللہ پاک نے صحابہ نو سواریاں بھی عطا کیتیاں، کیونکہ کافر چھڑ کے چلے گئے
اس تو بعد میرے پیارے بھائیو اللہ پاک نے میرے نبی کے صحابہ نو کھان واسطے رزق بھی دیتا ہے اللہ پاک نے پہننے واسطے نہ صحابہ نو کپڑے بھی عطا کیتے ہیں اللہ کیوں نہ عطا کرتے کیونکہ دعا سنے نبی پاک نے کیتی ہے اللہ پاک اپنے نبی کی دعا نو رد نہیں کرتے نبی پاک کی دعا قبول کیتی جاتی ہے اور آخری دعا کا واقعہ بیان کر کے میں اپنی اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں اسی کیڑے مال کریے اللہ پاک سانو فائدہ دیں گے اور میرے پیارے بھائیو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا صحابی ہے جڑا حدیث دی خاطر سنے نبی دا فرمان سنن دی خاطر بھوکا پیاسا برداشت کرتا ہے بھوک بھی برداشت کرتا ہے پیاس بھی برداشت کرتا ہے بھوک لگ جاتی ہے زمین تے لیٹ جاندے نے بھوکے بھی زیادہ ہے تقریباً 6,500 حدیث حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی خاطر ساری اپنی زندگی گزار دیتی ہے نبی پاک کا دین سنیا ہے اگے سکھایا ہے اگے پہنچایا ہے اور میرے پیارے بھائیو انہاں دی والدہ جڑی مشرک ہے اسلام قبول نہیں کیتا تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں دین کی دعوت دیتے رہے اسلام کی دعوت دیتے رہے دین کی طرف بلاندے رہے امام اسلام قبول کر لیں ایک اللہ نے ایمان لا کے آنا انہیں پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا کہ جنہوں سے نہ جان ابو ہریرہ اپنی ماں تبلیغ کرتے رہے اپنی ماں اسلام کی دعوت دیتے رہے کہ اے جنینہ دی ماں ہے آگے وہ بدتمیزی کرتی ہے سونے نبی پاک دے بارے سے کلمات بول دیے جڑی سیدنا ابو ہریرہ کو پسند نہیں آتے اکا تے رونا جاندا ہے ایک دن روندیا روندیا سونے نبی پاک کی خدمت اندر آ گئے نبی پاک کی خدمت اندر آ گئے روندے پھرے کہتے اللہ کے نبی جی میں اپنی اسلام کی دعوت دینا دین کی دعوت دینا اللہ نے نبی جی جنہوں بھی دعوت دینا میری امی تو آٹے بارے نہ دیبا کلمات استعمال کر دیے اللہ نے نبی جی میرے کو برداشت نہیں ہوتے اللہ نے سونے نبی جی دعا کرو اللہ پاک میری امی کو ہدایت نصیب کر دے آئینہ نبی پاک نے بول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اللہ کے سامنے ہاتھ چوک لے رہے سیدنا جان ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امی واسطے دعا کیجئے تے میں خوشی خوشی وہ تو چل پہ نوام کہ دیکھا سونے نبی پاک کی دعا پہلے پوچھ دیئے کہ یا میں کہا تو پہلے پوچھ دوا سیدنا جان ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنہوں میں کہا پہنچا جلدی دینا خوشی خوشی جا لے آوام کیونکہ نبی پاک نے میرے امی واسطے دعا کی ہے اللہ میرے امی کو ہدایت نصیب کر دے سیدنا جان ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو میں کہا کے اندر آیا کی بیٹا ساڈے گھر دی کٹی لگی ہے اگے پانی ٹلن دی آواز آ رہی ہے میری ماں غسل کرتی پئی ہے یہ دستک دیتی میری ماں فرماتی ہے ابو ہریرہ ٹھہر جا ذرا کہنے لگے جو میری امی غسل کر کے فارغ ہوئی نا تے جلدی دا دروازہ کھولیا دوپٹہ لینا بھی یاد نہ رہا تے نالے پڑھ لگی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھتی ہے تے مسلمان ہو جاتی ہے کیوں مسلمان ہوئی ہے کیونکہ دعا اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے میرے پیارے بھائیو اس بات ایک بات اور سمجھ آئیے ماں باپ کافر بھی ہے ماں باپ مشرک بھی نے جس طرح کے مرضی نے انہوں نے کہ اچھی نہیں بولنا انہوں نے بدتمیزی نہیں کرنی انہوں کی نافرمانی نہیں کرنی ہاں اگر دین کے معاملے کے اندر اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کہتے ہیں پھر انہوں نے اطاعت نہیں کرنی ورنہ انہوں نے خدمت بھی کرنی ہے انہوں کا کہنا بھی مننا ہے انہوں نے خدمت کرنی ہے کہ اللہ کے کو جنت حاصل کرنی ہے اور میرے پیارے بھائیو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں خوشی خوشی روتا روتا سونے نبی پاک کی خدمت اندر آیا اللہ نے نبی جی تو اپنی دعا کی برکت دے نال اج اللہ نے میری ماں دی کی سمجھ عطا کر دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بہتر ہو گیا اللہ پاک نے تیری ماں نو اسلام کی دعوت اسلام کی نعمت عطا کر دیتی ہے آگا میرے پیارے بھائی کے دیکھنا اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاواں کس طرح لے سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر
صحابہ کرام نے دعاواں لئیاں نے کامیاب ہو گئے جنت دے وارث بن گئے اسی بھی دنیا دے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہونا چاہتے ہیں نا کامیاب نبی پاک کی دعا لینا چاہتے ہیں نا اسی مولوی صاحب نے کہنا کئی صاحب دعا کر دیو اسے معذر مدر دیکھیے سلام لیتے ہیں یار اپنی دعا جی میں بھی یاد رکھی اپنی امی کو بھی کہتے ہو امی جی میرے واسطے دعا کرے ہو اکثر جنہوں بھی جمعہ پڑھانا نا اپنی امی کو کہہ کہ امی میرے واسطے دعا کری میرا جمعہ اچھا ہو جائے ہر بندہ دعا مانگتا ہوتا ہے لیکن میرے پیارے بھائیو سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی پاک کی دعا کیوں نہیں یاد ہے جڑی میرے نبی پاک نے ساڈے واسطے دعا کیتیاں نے نبی پاک یہ دعا لین دا طریقہ کی ہے اولا ذرا ویکھنا سیدنا جابر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی الکائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے تے رحم فرمائے اللہ اس بندے تے رحمت تے رحم فرمائے یہ بندہ زمان بیچنے وقت سودا بیچنے وقت خرید کے وقت اور اپنا حق لینے خاطر اللہ وکال کرتا ہے اللہ پاک ایسے برد سودا بیچنے وقت سودا خریدنے وقت اپنے حق کی خاطر آسانی پیدا کرتا ہے اللہ ایسے بندے سے رحم فرمائے کتنی پیاری دعا ہے ہر بندہ کاروبار کرنے والا ہے چیزاں خریدنے والے ہو چیزاں بیچنے والے ہو اپنی حق کی خاطر کل کرنے والے ہو جب بھی کوئی چیز بیچنی ہے نرمی دے نال بیچنی ہے لوگاں واسطے آسانی پیدا کرنی ہے تے جڑا بندہ چیز بیچتے وقت آسانی پیدا کرتا ہے اخلاق دے نال اچھے طریقے دے نال جھوٹ دے نال نہیں فراڈ دے نال نہیں دھوکے دے نال نہیں اپنا پلاٹ دھوکے نال نہیں بیچتا فراڈ نال نہیں بیچتا سبزی والا سبزی اپنی دھوکا تے جھوٹ دے نال نہیں بیچتا کوئی بھی بندہ کاروبار کرنے والا ہے جدوں بھی کاروبار کر سچ بول کے کرتا ہے لوگاں واسطے آسانی کرتا ہے تاکہ کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے ایسے بندے پاک دے سورہ نبی پاک نے رحمت کی دعا کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے واسطے دعا کی ہے اللہ ایسے تاجر واسطے ایسا سودا بیچنے والا جو بندہ ہے آسانی لوگاں واسطے کرتا ہے اللہ پاک ایسے بندے تے رحم فرمائے دوسرا بندہ جنہاں سودا خریدنے والا ہے سودا خریدتا ہے آسانی دے نال لڑائی جھگڑا نہیں کرتا اپنا حق لینا ہے آسانی دے نال لیتا ہے میرے پیارے تین موقع آتے ہیں بندہ جذبات کے اندر آ جاتا ہے غصے کے اندر آ جاتا ہے کوئی دھوکا فریب ہو گیا کوئی جھوٹ بولیا گیا بندہ غصے کے اندر آ کے لڑ بھی پڑتا ہے لڑنا بھی نہیں اچھے طریقے سے کام کرتا ہے ایسے بندے واسطے تو نبی پاک نے رحم کی دعا کی ہے اگر دوسری دعا لینا چاہتے ہو تو لوگوں واسطے آسانیاں پیدا کریا کرو اور میرے پیارے بھائیو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع تے دعا کی ہے اے اللہ ساڈے بال مڈوانے والے جڑے لوگ نے اللہ سونے ان تے رحم فرما اس کو مراد وہ لوگ جڑے حج تے عمرہ کرنے والے حج کرنا چاہتے ہیں عمرہ کرنا چاہتے ہیں اپنے سر دے بال تراشتے بھی ہیں مڈواتے بھی ہیں تے جڑے لوگ اپنے سر دے بال مڈواتے ہیں اچھے طریقے دے نال انہاں بارے میرے آقا نے 2 دفعہ دعا کی ہے اللہ سونے اللہ تے رحم فرما اللہ انہاں تے رحم فرما جڑے لوگ حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں اپنے سر دے بال مڈواتے ہیں میرے پیارے بھائیو یہ بھی عمل ہے سودی اندر آسانی پیدا کرنی ہے اور حج عمرہ کرنا ہے انہاں واسطے نبی پاک نے رحمتی دعا کی ہے تیسرے نمبر تے میرے پیارے بھائیو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ لوگوں تنگی دے اندر مشقت دے اندر پاتا ہے اللہ پاک نے دنیا کے اندر کوئی عہدہ عطا کرتا ہے دنیا کے اندر کسی اچھی فیکٹری کے اندر نہ کسی اللہ پاک نے کوئی افسر دیش بڑھاتا ہوں لوگ کوئی مقتیات کام کرتے ہیں انہاں واسطے مشکل ہی پیدا کرتا نبی پاک فرمایا بندہ لوگاں واسطے مشکل بنا اللہ تے مشکل دے اندر پا دے کہ اللہ سونیا جڑا بندہ لوگاں واسطے آسانی پیدا کرتا ہے لوگاں مشکل دے اندر نہیں پاتا ماتحت لوگ جڑے وہ کام کرتے ہیں انہاں دے نال بد اخلاق نہیں ہوندا نرمی دے نال پیش آتا ہے انہاں دا خیال کرتا ہے اللہ سونیا سے بندے تے بھی رحم فرما
اللہ پاک نے کس نہ کسی نے نگران بنایا سارے گھر نے تو نگران بنایا اسی کسی فیکٹری چ لگے ہیں اللہ پاک نے سانو انہاں نے کس نہ کسی نگران بنایا کس نہ کسی موقع تے اسی نگران ضرور آ میرے پیارے بھائیو اگر نبی پاک کی دعا تے مستحق بننا چاہتے ہو اپنی زبان کے اندر نرمی پیدا کر لو اللہ اکبر اللہ تے لوکاں واسطے آسانی پیدا کرنے والے بن جاؤ اللہ پاک تواڈے تے اپنا رحم فرمائے گا دعا کنے کیتی ہے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتی ہے صحابہ کیا نبی پاک نے بڑو دعا لیا کرتے اللہ پاک نے دنیا کے اندر ان کا واسطے آسانیاں پیدا کی کیا آج اسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کے اپنے اوتے اب اللہ پاک کی رحمت نازل کر سکتے ہیں اور میرے پیارے بھائی چوتھے نمبر تے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل بڑا چھوٹا جیسے آسان عمل ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں واسطے رحمت کی دعا کی ہے اللہ نے لوگوں تے رحمت فرمائے کنا لوگوں تے جڑے لوگ اثر دی نماز پڑھن واسطے آتے ہیں جڑے لوگ اثر دی نماز پڑھن واسطے اے نمازیاں واسطے اثر دی نماز پڑھن واسطے آئے ہیں تے نماز تو پہلے 4 رکعتاں سنتا پڑھتے ہیں 4 رکعتاں سنتا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ سونے نے اپنی رحمت فرما اثر دی نماز تو پہلے 4 سنتا پڑھنے والے جڑے لوگ نے انہاں واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے تے رحمت کی دعا ملے گی انہاں لوگاں نوں جڑے سبھی نماز پڑھتے لینی نہ نبی پاک کی دعا رحمت پڑھی نہ دعا انشاءاللہ سارے وعدہ کرو اللہ کے گھر بیٹھ کے کیسی دوبارہ نماز نہیں چھڑی میرے پیارے بھائی نماز کا تحفہ اتنا پیارا تحفہ ہے نا اللہ پاک نے اپنے نبی پاک سے دین نازل کیتا دین دی گلاں دسیاں